اگر بے تحاشا رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں اور عزیزوں رشتہ داروں کی دعوت کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 3 نرم دل۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ پاک دیتا ہے، لوگ نہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ روٹی کا ایک خشک ٹکڑا اور یا الرزاق کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن نبی کریم بہت خوش تھے، بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی بشاش سی طبیعت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ کے پاس تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ مانگو آج جو مانگنا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ آقا کریم بہت خوش ہیں، آج مانگو تو کیا مانگو، اب آپ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، کچھ ایسا مانگو کہ جس میں سب آ جائے۔ اب اسی سوچ میں گم ہو گئی، مگر نتیجہ نہ نکال پائیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اگر آپ میرے یار سے ہی مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ کر لو۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئیں اور کہا، ابا جان آج نبی بہت خوش ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ آج مانگو جو مانگنا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگو۔ حضرت صدیق اکبر بھی بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے، بیٹی اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم مجھ سے مشورہ لیتی ہو تو آقا سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ پیارے نبی سے کہو کہ جب آپ معراج کی شب رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی، تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجئے، وہ راز جو صرف آپ اور رب جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آئیں، نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، عائشہ پوچھ آئی ہو؟ کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ کہنے لگی، جی ہاں پوچھ آئی ہوں یا رسول اللہ، بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ سے جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے ایک کوئی خاص بات ہی بتا دیں۔ آقا کریم مسکرائے اور فرمایا، میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ فرمانے لگے، عائشہ یہ راز کی بات ہے، لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تمام جہانوں کے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں، اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ گی۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی، حضرت صدیق اکبر تیز قدموں کے ساتھ عائشہ کی طرف لپکے اور پوچھا، کیا فرمایا آقا نے؟ عائشہ فرمانے لگی کہ حضور نے فرمایا،
तमाम जहानों के मालिक ने फरमाया कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा उसको जन्नत में भेजना मुझ पर लाजिम होगा। ये सुनना था कि हजरत सिद्दीक अकबर ने ज़ारों की तरह रोना शुरू कर दिया। बुलंद आवाज में सिद्दीक अकबर ने फरमाया, बेटी तुमने इस बात का एक ही रुख देखा है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा उस पर जन्नत लाजिम है, और जो किसी का दिल तोड़ देगा तो उस पर जहन्नम भी तो लाजिम हो गई ना। जब आपकी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह करीम आपको कोई बुलंद मर्तबा देने वाला है। जिस घर में बिल्ली की रोने की आवाज आए वहां रिज़्क की तंगी आने लगती है। जिस आदमी की जुबान खराब हो जाती है उसका नसीब भी खराब हो जाता है। चोर और जवारी तौबा कर सकते हैं लेकिन कोई झूठा सच नहीं बोल सकता। जिस दोस्त को दूसरों की ऐब जोई करते हुए पाओ उसे अपने दोस्तों की फहरिस्त से खारिज कर दो। ऐसे इलाके में नहीं रहना चाहिए जहां दीनी मसला बताने वाला आलिम और जिस्म का इलाज करने वाला तबीब मौजूद ना हो। खामोशी दानाई की इलामत है मगर इस पर अमल करने वाले बहुत कम हैं। जब काम ज्यादा हो तो सबसे पहले उस काम को हाथ में लो जो सबसे ज्यादा अहम हो। इंसानों को काबू में रखना जानवरों को काबू में रखने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरे पर तनकीद करने का वक्त ही ना मिले। जद्दोजहद से हर मुश्किल आसान होती है और मेहनत व मशक्कत से हर बंद दरवाजा खुल जाता है। जो बंदा अपना वक्त रायगा नहीं करता उसकी ख्वाहिशात उसके काबू में रहती है और जिसकी ख्वाहिशात काबू में हो वही कामयाब होता है। अगर आप हर वक्त मुसलसल उसी के बारे में सोच रहे हो तो ये कायनात की जानिब से इस बात की निशानी है वो भी आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। दो चीज़ें इंसान का चेहरा बिगाड़ देती हैं और वो अपनी उम्र से बड़ा लगता है। नंबर 1, नींद पूरी ना होना। नंबर 2, बिला वजह परेशान रहना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो आदमी घर में दाखिल होते वक्त 3 बातों का एहतमाम करे, यानी घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहे, ख्वाह सामने कोई मौजूद हो या ना हो, उसके बाद 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, फिर मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजे, घर में रिज़्क दरवाजे तोड़ कर आएगा।